اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ عنوان: ہم آپس میں دلوں کا جوڑ کیسے پیدا کریں؟ تحریر حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ وہی ہے جو آسمانوں سے می برساتا ہے، وہی ہے جو زمین سے طرح طرح کے پھل اگاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلامی تعلیمات کے آنے سے پہلے بھی معاشرتی زندگی وجود میں آ چکی تھی۔ کرۂ ارض کے مختلف حصوں میں لوگ مختلف طریقوں سے زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ذریعے امت مسلمہ کو مسلم معاشرے کی ایسی خصوصیات عطا فرمائی کہ جن سے انسان کو محض اپنے زندہ رہنے ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی میں مکمل طور پر شریک ہونے کی تعلیم ملتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں انسان تہذیب و اخلاق سے ناواقف ہونے کی وجہ سے انتہائی پستیوں میں گرے ہوئے تھے۔ اسلام کا ان پر احسان عظیم ہے کہ مختصر عرصے میں وہی لوگ تہذیب و تمدن کے بلند پایہ معیار پر نظر آنے لگے اور ان مومنین کا معاشرہ دنیا بھر کے لیے عملی نمونہ بن گیا، اور وہی لوگ جو آپس میں خون کے پیاسے اور انتقام کی آگ میں نسل در نسل جلتے آ رہے تھے، ایمان کی بدولت محبت و یگانگت کا اعلیٰ معیار بن گئے۔ اس لیے کہ حیات مومن کا تابندہ پہلو محبت و یگانگت ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ آپس کی محبت، آپس کی ہمدردی اور آپس میں مہربان ہونے میں مومنین کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، اور امت کے افراد اس جسم کے اعضاء ہیں، اور ان میں آپس میں اس قدر محبت و یگانگت ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تکلیف انگلی میں ہوئی، دماغ نے ڈاکٹر کا سوچا، آنکھوں نے راستہ دکھلایا، ٹانگیں بدن کو لے کر علاج کے لیے لے گئیں، کانوں نے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو غور سے سنا، زبان نے حالات بتائے، دوسرا ہاتھ جیب میں گیا، دوائی کے پیسے دیے۔ غرض یہ کہ ایک انگلی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تمام اعضاء متوجہ ہو گئے تو تکلیف دور ہو گئی۔ یہی مومن کی زندگی ہے۔ مومن کی زندگی میں محبت و یگانگت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمدہ انداز میں یوں بیان فرمایا، یعنی ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک مضبوط عمارت جیسا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے دکھایا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح ایک ایک اینٹ جوڑ کر عمارت بنائی جاتی ہے، اسی طرح ایک ایک فرد مل کر معاشرہ بنتا ہے، اور جس طرح ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتی ہے اور عمارت بلند اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اسی طرح پورے اسلامی معاشرے میں ہر مومن کو وہی کردار ادا کرنا پڑتا ہے جو ایک مضبوط عمارت کی ہر اینٹ اس عمارت کے استحکام اور اس کی بقا کے لیے اپنا فرض سمجھ کر ادا کرتی ہے۔ یہ بات ضرور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عمارت کی تعمیر میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، کئی ماہ و سال لگ جاتے ہیں، لیکن عمارت گننے میں چند لمحے صرف ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ امت مسلمہ پر بڑے کٹھن مرحلے آئے، لیکن جب تک امت میں محبت و یگانگت، اتحاد و اتفاق برقرار رہا، امت مسلمہ کی طرف نگاہ غلط کی کسی کو جسارت نہ تھی۔
کیونکہ امت مسلمہ کو اللہ کا یہ حکم تھا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور پھوٹ مت ڈالو۔ لیکن جب حیات مومن میں محبت و یگانگت کی جگہ نزاع اور انتشار آنے لگا تو امت مسلمہ کمزور پڑتی چلی گئی، کیونکہ اس بارے میں اللہ رب العزت واضح الفاظ میں فرما چکے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یعنی تم آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم مفلوج ہو جاؤ گے اور بے جان ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر بالفرض کبھی کسی وجہ سے اختلاف آنے لگے تو اس کو بھی دور کرنے کا طریقہ بتایا، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ برائی کو اچھی طرح دور کر دیجئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درمیان اور جس سے دشمنی ہو گئی تھی اس کے درمیان دلی دوستی پیدا ہو جائے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، لہٰذا ایک مومن اپنی زندگی میں دوسروں سے محبت و اتفاق باقی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتا۔ مومن کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ رائے کے اختلاف سے محبت و یگانگت ختم نہیں ہو جاتی، لیکن جب رائے اور سوچ کے اختلاف کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا تو اب محبت و اتفاق کا خاتمہ ہو جائے گا۔ معاشرے میں لوگ بسا اوقات اتفاق کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگ میری بات مان لیں تو یہ اتفاق ہے، تو پھر دوسرا شخص بھی بالکل یہی سوچے گا، اتفاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لہٰذا اتفاق کی وہی صورت صحیح اور فطرت کے مطابق ہے جو قرآن حکیم نے بتلائی ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر 96 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر آپس میں محبت و مودت پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مومن کی زندگی میں محبت و یگانگت کیسے پیدا ہو، اس کے طریقے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو۔ اور پھر ایک مرتبہ فرمایا تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ نہیں تو دوسرے شخص کو خندہ پیشانی سے مل لیا جائے، یہ بھی بڑی نیکی شمار فرمائی۔ اگر کبھی مومنوں میں محبت و اتفاق کم ہونے لگے، آپس میں اختلاف ہونے لگے تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، حیات مومن میں جب بھی محبت و یگانگت ہوتی ہے پوری مخلوق پھر اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام سے کہتا ہے میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین سارے آسمانوں میں اس کی منادی کر دیتے ہیں اور سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ محبت زمین پر نازل ہوتی ہے تو زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مومن کی زندگی میں آج بھی اللہ کی طرف سے محبت و یگانگت آ جائے، اس کے لیے مومن کو اپنا ایمان کامل بنانا ہوگا۔ آج بھی اسوہ حسنہ کے مطابق مومن کی زندگی ہو جائے تو معاشرے کے ہر شعبے میں، چاہے وہ گھر ہو یا دفتر، ادارہ ہو یا خاندان، ہر جگہ پرسکون زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپس میں محبت و یگانگت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔